زکات صرف رمضان میں فرض نہیں ہوتی. یہ مغالطہ ہمارے درمیان پھیلا ہوا ہے کہ زکات جو نکلے گی وہ صرف رمضان میں نکلے گی, زکات جو فرض ہوگی وہ صرف رمضان میں فرض ہوگی. یہ بات حقیقت نہیں. یہ ہمارے روزے کی سعادت کا مخصوص مہینہ ہے, قرآن کی تلاوت کا مخصوص مہینہ ہے, مخصوص عبادت کا. مبارک مہینہ, رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہمارے اور آپ کے سامنے ہے, اور جس مہینے کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے ارشادات اور اس کی فضیلتوں کے تعلق سے فرامین ملتے ہیں. ان میں سے ایک جگہ فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے فتحت ابواب السماء, کہ آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, وغلقت ابواب النار, جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, وسلسلت الشیاطین, اور شیاطین کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی جاتی ہیں, ان کو قید کر دیا جاتا ہے. اسی طریقے سے دوسری جگہ بلکہ شعبان کے مہینے میں جو آپ نے خطبہ دیا اس میں بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے کہ جس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے, اور اس میں کوئی اگر ایک نفل ادا کرتا ہے تو دوسرے مہینوں میں ایک فرض ادا کرنے کے برابر ہے, اور اگر اس میں کوئی ایک فرض ادا کرتا ہے تو وہ دوسرے مہینے کے 70 فرائض ادا کرنے کے برابر ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جو مہینہ ہے بڑی عظمت والا ہے, عزت والا ہے, رفعت والا ہے, برکتوں کا نزول ہو رہا ہے, اگرچہ ہم لوگ اس کو محسوس اور حاصل نہ کر پائیں. وہیں ایک طرف جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بنیادوں کو 5 چیزوں پر قائم کیا ہے, اور فرمایا تھا کہ بنی الاسلام علی 5, کہ اسلام کی بنیادیں 5 چیزوں پر قائم ہیں. سب سے پہلی بنیاد یہ کہ جس کے بغیر انسان مسلمان نہیں ہو سکتا, ایک مسلمان اور ایمان والا کہلانے کے لائق نہیں ہے. ان میں سے پہلی بنیاد یہ ہے کہ وہ گواہی دے. کس چیز کی گواہی؟ اللہ کے ایک ہونے کی گواہی, اللہ کے مالک و خالق ہونے کی گواہی, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول ہونے کی گواہی دے. تو یہ گواہی کا دینا ہر ایمان والے کے لیے ضروری ہے, بغیر اس کے کوئی مومن نہیں ہے. دوسری بنیاد جو اسلام کی بتایا گیا کہ نماز کا قائم کرنا. لہٰذا اگر کوئی نماز قائم نہیں کرتا ہے یا نماز کا انکار کر دیتا ہے کہ نماز فرض نہیں ہے, تو گویا کہ وہ کافر ہے, وہ اسلام والا اور ایمان والا نہیں ہو سکتا. تیسری جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے بنیاد قرار دی, بتایا کہ ایتاء الزکاۃ, یعنی زکوٰۃ کا ادا کرنا. زکوٰۃ کا ادا کرنا بھی قرآن و حدیث سے قطعی طور پر فرض ہونا ثابت ہے صاحب نصاب پر. لہٰذا اس کا بھی اگر کوئی انکار کرتا ہے نہیں اسلام میں زکوٰۃ نام کی کوئی چیز نہیں ہے, تو وہ بھی شخص کافر ہے, کیونکہ یہ بنیاد ہے. اسی طریقے سے فرمایا والحج, چوتھی جو بنیاد ہے اسلام کی, کہ جس کے بغیر اسلام کا ڈھانچہ اور اسلام کی بلڈنگ اور اسلام کی عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی, وہ حج ہے صاحب استطاعت پر. صاحب استطاعت پر حج ہے, اور اگر کوئی حج کا انکار کرتا ہے, چاہے وہ استطاعت والا ہو چاہے وہ نہ ہو, لہٰذا وہ بھی کافر کہلائے گا اگر کوئی منع کر دیتا ہے, انکار کر دیتا ہے. چوتھی چیز بتائی وصوم رمضان, اور رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا. رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا یہ بھی اسلام کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے, اور جو رمضان کے روزے کا انکار کرتا ہے, نہیں مانتا ہے, لہٰذا وہ شخص مسلمان اور مومن تو نہیں ہو سکتا, بے ایمان ہو سکتا ہے, کافر ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو, لیکن ایمان والا بہرحال وہ نہیں ہو سکتا. اور جنت میں جانے کے لیے شرط ہے ایمان کا ہونا, جنت میں جانے کے لیے شرط ہے ایمان کا ہونا. لہٰذا یہ 5 بنیادی چیزیں ہیں اسلام کی, جن کے ساتھ اسلام کا ڈھانچہ اور اسلام کا پورا اسٹرکچر کھڑا ہوا ہے. ہم جانتے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی گھر بنانا ہے تو اس کی بنیادوں کو صحیح اور مضبوط بنانا پڑے گا, اور اگر ہم صحیح نہ بنائیں, صرف مضبوط بنا لیں, ہلکا سا ٹیڑھ پن ہو اس میں, تو جتنی ہم عمارت کو اوپر لیتے جائیں گے اتنی ہماری وہ عمارت, اس میں جو ٹیڑھا پن تھا وہ اور ٹیڑھا ہوتا چلا جائے گا. اگر ہم صحیح بنیاد ڈالتے ہیں, مضبوط بنیاد ڈالتے ہیں, تو وہ ہمارے لیے کام کی چیز ہے, وہ ہمارے لیے کام کی چیز ہے, اور اس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں, ورنہ نہیں اٹھا سکتے. خیر, یہ مبارک مہینہ ہے. اب یہ جو 5 بنیادیں بتائی گئی ہیں, 5 بنیادوں میں سے 3 بنیادیں ایسی ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی فرق نہیں رکھا گیا ہے. فرق کا مطلب یہ کہ اس میں امیر بھی برابر ہے, غریب بھی برابر ہے, شہری بھی برابر ہے, دیہاتی بھی برابر ہے, مرد بھی برابر ہے, عورت بھی برابر ہے, کوئی بھی لائن کا ہو, چاہے ملازم ہو چاہے بزنس مین ہو, سب برابر ہیں. 3 بنیادیں اس میں ایسی ہیں. سب سے پہلی بنیاد جو بتائی کہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا, اللہ کو ایک ماننا, رسول اللہ کو اللہ کا باقاعدہ رسول ماننا, محمد رسول اللہ کو. یہ چیز جو بنیاد بتائی گئی جو ہر ایک کے لیے ضروری ہے, وہ نماز کا قائم کرنا ہے. نماز ہر ایک کے لیے ضروری ہے, اس میں کوئی شرط نہیں کہ آپ کے پاس پیسہ ہے تو آئیں گے. ایک صف میں کھڑے ہونے والا ایک بادشاہ بھی ہو سکتا ہے, بادشاہ کے بغل میں ایک فقیر بھی کھڑا ہو سکتا ہے. اسلام میں اس میں کوئی جو ہے فرق نہیں کیا ہے, کہ اسلام میں جو ہے باقاعدہ اس کی کوئی ترتیب نہیں بتائی گئی ہے کہ پہلی صف میں اور امام کے پیچھے باقاعدہ بادشاہ کھڑے ہوں گے, مالدار کھڑے ہوں گے, تو ان کے بغل میں فقیر نہیں کھڑا ہو سکتا. جو پہلے آئے گا وہ
وہ اسلام میں مسجد میں اللہ کے گھر میں جا کر کے کھڑا ہو جائے گا، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لہٰذا نماز کا قائم کرنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ تیسری جو صفت بتائی گئی، تیسری جو بنیاد بتائی گئی، وہ روزے کا رکھنا ہے۔ اس میں کسی چیز کی شرط نہیں، ہاں وہ چند شرطیں ہیں کہ باقاعدہ حالت مرض میں نہ ہونا اور حالت سفر میں نہ ہونا، یہ دو چیزیں ہیں۔ اور اسی طریقے سے خواتین کے لیے حالت معذوری میں نہ ہونا، حالت عذر میں نہ ہونا، تو ان کے لیے گنجائش بہرحال ہے۔ لیکن ان تین کے علاوہ جو عام مسلمانوں کی زندگی ہے اس میں ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ اس میں کوئی شرط نہیں کہ آپ کے پاس پیسہ ہے افطاری کرنے کا تب آپ روزہ رکھیں گے، نہیں ہے تو نہیں رکھیں گے، اس کی کوئی شرط نہیں ہے، ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ اب رہی بات زکوٰۃ اور حج کی، تو زکوٰۃ میں شرط لگائی گئی کہ آپ کے پاس آپ مالدار کہلانے لائق ہو، اور مالدار کی جو ڈیفینیشن ہم کرتے ہیں وہ ڈیفینیشن نہیں ہے۔ ہمارے اعتبار سے ہم مالدار شاید نہ ہو سکیں، کیونکہ ہمارا نفس ایسا دنیا میں لگا ہوا ہے۔ مالدار کی ڈیفینیشن اسلام جو کرتا ہے، ہمیں وہ ڈیفینیشن اپنے اوپر لاگو کرنی ہوگی، اس چشمے سے اپنے آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ اگر اس چشمے سے ہم مالدار کے کیٹیگری میں آتے ہیں تب تو ٹھیک ہے، ہم زکوٰۃ ادا کریں گے اور ہم مالدار کہلائیں گے۔ اگر اس چشمے کی نظر سے ہم دیکھیں اپنے آپ کو اور ہم مالدار نہیں ہیں تو ہم صاحب نصاب نہیں ہیں، زکوٰۃ ہم پر فرض نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے ایک دوسری چیز جو ہر ایک کے اوپر فرض نہیں ہے، اس میں ایک شرط ہے، وہ حج ہے، جس میں چوتھے نمبر پہ جس کو ذکر کیا گیا۔ حج کا بھی معاملہ یہ ہے کہ آپ کے پاس اتنا روپیہ ہونا چاہیے، اتنی استطاعت ہونا چاہیے، آپ کی صحت سب سے پہلے ہونا چاہیے، پھر استطاعت یہ ہونی چاہیے کہ آپ ایک مرتبہ حج بیت اللہ کے لیے جائیں اور آئیں، آنے جانے کا جو خرچہ ہوتا ہے وہ، اور جتنے دن جائیں اتنے دن کا گھر میں خرچہ ہو سکے۔ اس کا مطلب یہ توکل کے خلاف بات نہیں ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے اور باقاعدہ احادیث سے یہ چیز سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ توکل کے خلاف بات نہیں ہے کہ صاحب ہم تو اللہ کے راستے میں حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، گھر والے اپنا کھائیں، جیسے کھانا ہو کھائیں، اللہ مدد کرے گا، یہ توکل نہیں ہے۔ ہم انتظام کر کے جائیں، اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کریں کہ جو ہم نے انتظام کیا انشاءاللہ یہ پورا ہوگا، یہ ہے توکل۔ ہم اسباب کو اختیار کریں، ذرائع کو اختیار کریں، تب جا کر کے ہم کو توکل کرنے کا حکم ہے۔ ہم اسبابی اختیار نہ کریں۔ وہ صحابی رسول آئے تھے، اللہ کے رسول کے پاس اونٹ لے کر کے آئے اور ایسے ہی کھلا چھوڑ دیا، نماز پڑھ کر جب باہر نکلے دیکھا اونٹ غائب، اللہ کے رسول سے شکایت کیا کر کے اللہ کے رسول نے پوچھا باندھا تھا کہ نہیں باندھا نہیں تھا، اللہ پر بھروسہ تھا۔ تو یہ بھروسہ نہیں، اللہ کے رسول نے سمجھایا یہ بھروسہ نہیں، آپ باندھیے، آپ اسباب اختیار کریے، گاڑی میں لاک لگائیے، اس کے بعد آپ اللہ پر بھروسہ کریے کہ انشاءاللہ اس کو نقصان نہیں ہوگا، یہ ہے اللہ پر توکل۔ خیر، آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے، کلمہ ہم سب پڑھنے والے ہیں، بغیر کلمہ پڑھے ہمارا کیا ہے، ہم ایمان میں داخل نہیں ہو سکتے، بغیر ہم اسلام قبول کرنے والے نہیں ہوں گے۔ دوسری چیز، ہم نماز رمضان کے مہینے میں بھی پڑھتے ہیں، باہر بھی پڑھتے ہیں۔ حال یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں زیادہ لوگ نماز پڑھنے آ جاتے ہیں، 5 وقت کی پڑھنے لگتے ہیں ماشاءاللہ۔ تیسری چیز، اسلام کی جو بنیاد ہے رمضان کے روزے، وہ بھی رمضان کے مہینے میں باقاعدہ فرض ہوتے ہیں، اور بڑی تعداد ایک ہے جو رمضان کے مہینے میں روزے رکھتی ہے۔ تو 3 بنیادوں پر یہ سیدھا سیدھا عمل ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے رمضان کے مہینے میں اسلام کی چوتھی جو بنیاد ہے اس پر بھی کثرت سے عمل ہوتا ہے، اور لوگ غلط فہمی کا شکار بھی ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ چوتھی بنیاد جو ہے وہ رمضان میں ہی فرض ہوتی ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں زکوٰۃ کی، زکوٰۃ صرف رمضان میں فرض نہیں ہوتی، یہ مغالطہ ہمارے درمیان پھیلا ہوا ہے کہ زکوٰۃ جو نکلے گی وہ صرف رمضان میں نکلے گی، زکوٰۃ جو فرض ہوگی وہ صرف رمضان میں فرض ہوگی، یہ بات حقیقت نہیں ہے۔ ہمارے اندر ایک مغالطہ پیدا ہوگا اور اس کے کچھ نقصانات بھی ظاہر ہونے لگے ہیں، وجہ یہی ہے کہ ہم باقاعدہ اسلامی تعلیمات سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اسلامی مسائل سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اپنے من سے سارے کام کر رہے ہیں، اپنے نفس پرستی میں گویا کہ ہم لگے ہوئے ہیں، جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے وہ کرتے ہیں۔ علماء سے ہم نے رابطہ چھوڑ دیا، وراثت کے مسائل کو چھوڑ دیا، زکوٰۃ کے مسائل کو چھوڑ دیا، تمام چیزیں ہم نے چھوڑ دی۔ خیر، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ زکوٰۃ جو فرض ہوتی ہے ہر ایک بندے پر، یا یہ کہا جائے ہر ایک مال کے نصاب پر، صاحب نصاب پر الگ الگ تاریخ میں، الگ الگ مہینے میں فرض ہوتی ہے، رمضان میں فرض نہیں ہوتی۔ یہ بات ضرور ہے کہ زکوٰۃ کے معنی جو آئے ہیں وہ پاک کرنے کے آئے ہیں، اس سے ہمارا نفس پاک ہوتا ہے، اس سے ہمارا مال پاک ہوتا ہے، اس سے ہمارے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، اس سے ہمارا تزکیہ ہوتا ہے۔ زکوٰۃ سے تزکیہ سے زکوٰۃ بنا، قد افلح من تزکیٰ، وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ اس میں بعض لوگوں نے زکوٰۃ مراد لی ہے کہ جس نے زکوٰۃ دے دی وہ شخص کامیاب، بعض لوگوں نے یہ بھی مراد لیا کہ سورۃ الاعلیٰ کی جو تفسیر درس قرآن ہو رہا تھا اس میں۔ تو خیر، جو زکوٰۃ فرض ہوگی وہ صرف رمضان میں نہیں ہوگی، اس کا اصول یہ ہے، مسائل انشاءاللہ ہم لوگ اگلے جمعے کو رکھتے ہیں، اس میں مسائل ہم لوگ ڈسکس کر لیں گے، بتا دیں گے اس میں جو ضروری مسائل ہیں۔ بنیادی چیز یہ سمجھ لیجئے کہ مثال کے طور پر اگر کسی کے پاس آج 11 رمضان ہے، 11 رمضان کو کسی کے پاس 1 لاکھ روپے آئے، وہ مالک بن گیا، تو گویا کہ وہ صاحب نصاب تک پہنچ گیا، 52.5 تولہ چاندی 1 لاکھ روپے میں آرام سے آ جائے گی۔ اب 1 لاکھ چونکہ 11 رمضان کو آئے تو وہ 11 رمضان کی تاریخ نوٹ کرے گا، کیونکہ سال جو گزرنا ہوتا ہے وہ جنوری فروری والا مہینہ نہیں دیکھا جاتا، بلکہ زکوٰۃ کے مسئلے میں اسلامی سال اور قمری مہینہ دیکھا جاتا ہے۔ لہٰذا ہم 11 رمضان نوٹ کر لیں گے کہ 11 رمضان کو ہم مالک نصاب بنے، ہم جو ہے مالدار بنے۔ اگلا سال جو 11 رمضان آئے گا پھر ہم اس میں دیکھیں گے، پھر بیچ میں ہمارے پاس 1 لاکھ کے 10 کروڑ ہو جائیں یا 1 لاکھ کے 10 روپے ہمارے پاس بچیں، اس سے کوئی مطلب نہیں۔ ہم اگلے سال 11 رمضان کو دیکھیں گے کہ ہمارے پاس کتنا پیسہ ہے یا کتنی مالیت ہے، سونا ہے، چاندی ہے، کیش ہے اور سامان تجارتی، 4 چیزیں ہیں۔ اور باقی جو کھیتی وغیرہ جو ہوتی ہے، پیداوار ہوتی ہے، اس میں بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، جو جانور وغیرہ پالتے ہیں اس میں بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس میں بہت کم لوگ ہم لوگ مبتلا ہیں۔ یہ 4 چیزیں ہیں جو سونا، چاندی، پیسہ اور سامان تجارت، اس میں ہم سب لوگ آتے ہیں۔
اس کیٹیگری میں. تو اگلے سال رمضان 11 رمضان کو، رمضان کی 11 تاریخ کو ہم دیکھیں گے، اپنی مالیت نکالیں گے کہ ہمارے پاس کتنا پیسہ ہے. اگر وہ اتنا پیسہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم 52.5 تولہ چاندی خرید سکیں یا اس سے زیادہ پیسہ ہے، تب تو اس تاریخ کو ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی اور 2.5% فرض ہوگی، جتنا بھی پیسہ ہو. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر جو ہے 52.5 تولہ چاندی خریدنے کے پیسے صرف ہیں، اسی پہ 2.5% فرض ہوتی ہے، اور اگر اس کے ڈبل ہیں تو 5% ہو جاتی ہے، اس کے ڈبل ہیں تو 7.5% ہو جاتی ہے. ایسا نہیں ہے. ہمارے پاس چاہے 10 کروڑ روپے ہوں، چاہے وہ 52.5 تولہ چاندی خریدنے کے صرف 50-60 ہزار روپے ہوں، زکوٰۃ جو فرض ہوگی وہ صرف 2.5% ہوگی، یا مال کا 40واں حصہ جس کو ہم کہتے ہیں، صرف اتنی فرض ہوگی. لہٰذا ہم 11 رمضان کو جو اگلے سال دیکھیں گے اس میں ہم مالیت نکالیں گے. مالیت اگر اتنی نکلتی ہے کہ ہمارے اوپر ہم 52.5 تولہ چاندی اس سے خرید سکتے ہیں، تب تو ہم زکوٰۃ اس ٹائم ادا کریں گے. البتہ اگر اس سے کم نکلتی ہے تو ہم مالک نصاب نہیں بنیں گے، ہمارے پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. اس کو کہتے ہیں حولان حول، یعنی 1 سال کا اس مال پر گزر جانا، 1 سال کا اس مال پر گزر جانا، تب زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. اب ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی رمضان میں صاحب نصاب بنتا ہو. یہ بات الگ ہے کہ رمضان میں سب کی دکانیں زیادہ چلتی ہیں، کاروبار اچھا چلنے لگتا ہے، لوگ خریداری اچھی ہونے لگتی ہے، وہ بات الگ ہے. لیکن ضروری نہیں ہے کہ سب لوگ رمضان کے مہینے میں مالک نصاب ہوں. ہر کوئی الگ الگ مہینے میں ہوتا ہے. کوئی ربیع الاول کے مہینے میں مالک نصاب بنے گا، کوئی رجب کے مہینے میں بنے گا، کوئی محرم کے مہینے میں بنے گا. اور ہر مہینے کے اعتبار سے پھر تاریخ بھی الگ الگ ہوں گی. کوئی 3 تاریخ کو بنے گا، کوئی 4 کو بنے گا، کوئی 10 کو بنے گا، کوئی 25 کو بنے گا. سب کی تاریخ الگ ہوں گی. لہٰذا اس کو لکھا پڑھی کے ساتھ یہ کام ہونے چاہیے، اور ہم باقاعدہ اس کا پورا ڈیٹا لکھیں گے. جو ہمارے پاس مالیت آئی ہے، جو بھی ہمارے پاس پیسہ ہے، جو ہمارے پاس سونا ہے، جو چاندی ہے، اس کی مالیت نکال کر کے پورا لکھا پڑھی کے ساتھ یہ سب کام ہوتے ہیں. بغیر لکھا پڑھی کے یہ کام جو ہے ممکن نہیں ہے، یا یہ کہا جائے کہ پورے طور پر زکوٰۃ ادا نہیں کی جا سکتی. اب جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کے بارے میں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ان الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم. یہ بظاہر یہ جو آیت نازل ہوئی ہے یہ زکوٰۃ کے فرض ہونے سے پہلے نازل ہوئی ہے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے زکوٰۃ فرض کر دی گئی تھی، اور مدینے میں ہجرت کرنے کے بعد زکوٰۃ کے مسائل نازل کیے گئے. تو اور بعض کہتے ہیں کہ مدینے میں نازل ہوئی، بعض کہتے ہیں مکے میں نازل ہوئی. خیر اس کا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ آیت جب نازل ہوئی جب تک کہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی تھی، اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو لوگ سونا اور چاندی کو جمع کرتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، فبشرہم بعذاب علیم، آپ ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دیجئے، خوشخبری دے دیجئے. یہ لوگ دردناک عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں. پھر آگے فرمایا کہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، یا اللہ کے راستے، زکوٰۃ تو فرض نہیں تھی، جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچہ نہیں کرتے، سونے چاندی کو جمع کرتے ہیں، تو حال یہ ہوگا کل قیامت کے دن کہ ان کے جمع کیے ہوئے مال کو، سونے کو، چاندی کو، تمام مال کو کل قیامت کے دن لایا جائے گا، جہنم کی آگ میں جلایا اور تپایا جائے گا. پھر اس مال سے، اس سونے اور چاندی سے ان کی پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو اور ان کی پیٹھوں کو داغ دیا جائے گا، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہی وہ خزانہ ہے جس کو تم جمع کیا کرتے تھے. مزہ چکھو جو تم خزانہ جمع کیا کرتے تھے، اس کا مزہ چکھو. لیکن مفسرین نے اور فقہاء کرام نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ زمانہ اسلام کے شروعاتی دور کا ہے، اسلام کے شروعاتی دور کا ہے. لہٰذا اس وقت مسلمان ہو رہے تھے، اسلام کے دائرے میں آ رہے تھے، اور بیت المال کے پاس کچھ پیسہ نہیں تھا لوگوں پہ خرچ کرنے کے لیے. جس طریقے سے بقرعید کے موقع پر پہلے شروع میں حکم یہ تھا کہ 3 دن سے زیادہ کوئی گوشت روک نہیں سکتا، سب کو جو ہے خرچ کرنا ہوگا، دینا ہوگا، تقسیم کرنا ہوگا. مقصد یہ تھا کہ جو غریب مسلمان ہیں ان تک کے سارا مال پہنچ جائے، سارا گوشت پہنچ جائے. لیکن بعد میں جب فراوانی آئی تو یہ حکم جو ہے یہ کہا جائے کہ بند ہو گیا، اس حکم کو جو ہے منسوخ کر دیا گیا. پھر دوسرا یہ آیا، اللہ کے رسول نے کہا کہ جتنا چاہو اتنا رکھ سکتے ہو گوشت. اسی طریقے سے یہ مال کا مسئلہ ہے کہ سونے چاندی کا جمع کرنا بری بات نہیں ہے. علماء نے لکھا، مفسرین نے لکھا کہ جب سے زکوٰۃ فرض ہو گئی تو زکوٰۃ نکال دینا کافی ہے. زکوٰۃ اگر کوئی نکال دیتا اس کے بعد سونے چاندی کو جمع کرتا تبھی اس کے لیے جائز ہے. لیکن اگر کوئی زکوٰۃ بھی نہیں نکالتا تو اس شخص کے لیے یہ وعید ہے، فبشرہم بعذاب علیم. یا اسی طریقے سے جو فرمایا گیا کہ اس کے مال کو جلایا جائے گا، تپایا جائے گا، پھر اس کے سینوں، اس کے جو ہے پیشانیوں کو، اس کے پہلوؤں کو اور اس کی پیٹھوں کو داغا جائے گا، اور اس سے کہا جائے گا کہ اب مزہ چکھو جو تم مال جمع کیا کرتے تھے. اسی طریقے سے بخاری کی ایک حدیث ملتی ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو لوگ مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے، یا اسی حدیث پاک کا مفہوم ہے جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں نکالتے، مال کو جمع کرتے ہیں، تو کل حال یہ ہوگا کہ یہ مال کل ان کے سامنے ایک گنجے سانپ کی شکل میں آئے گا، اژدہے کی شکل میں آئے گا، اور ان کے گلے سے لپٹ جائے گا اور ان کے چہروں کو اور ان کے جبڑوں کو نوچے گا اور کہے گا میں ہوں تمہارا مال اور میں ہوں تمہارا وہ خزانہ جس کو تم جمع کیا کرتے تھے. لہٰذا اگر ہم میں سے کوئی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو اس کے لیے یہ وعیدیں کافی ہیں. اگر ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے تو یہ قرآن کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے. ہم کو حدیث سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حدیث کیا کہہ رہی ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ تم اگر فرض ادا نہیں کرو گے، اسلام کی ایک بنیاد کو منہدم کر دو گے
اور باقاعدہ اسلام کی ایک بنیاد پر عمل نہیں کرو گے تمہارا انجام یہ ہوگا۔ لیکن دوسری طرف جہاں معاملہ یہ ہوا کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جو لوگ ایمان لاتے ہیں، جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، تو ان کے لیے بتایا گیا کہ لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ ایسے لوگوں کا اجر اللہ کے پاس ہے، ایسے لوگوں کا اجر اللہ کے پاس ہے، ان کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، ان کو غم کھانے کی ضرورت نہیں، ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اسی طریقے سے فرمایا جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں ان کے مال میں برکت ہوتی ہے، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں ان کا مال پاک ہوتا ہے، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں بتایا گیا کہ ان کا نفس پاک ہوتا ہے، ان کا دل پاک ہوتا ہے۔ جب ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو حال یہ ہونا چاہیے، ہمارے دل میں نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ نے گویا کہ ہم سے امتحان لیا ہے یہ زکوٰۃ کا حکم دے کر کے کہ یہ بتاؤ میرے بندے کہ تمہارے دل میں میری محبت زیادہ ہے یا تمہارے مال کی محبت زیادہ ہے۔ یہ وہ مال ہے جو اللہ نے ہی ہم کو دیا ہے، یہ وہ مال ہے جو اللہ ہی نے ہم کو دیا ہے، اور اللہ نے کہا ہے صرف 2.5% ہم کو دے دو۔ اللہ مالک ہے، اللہ خالق ہے۔ اگر اللہ کہتا کہ 100 روپے میں سے 97.5 روپے ہم کو دے دو، 2.5% تم رکھو، 2.5 روپے تم رکھو، ہم منع کر سکتے تھے؟ ہم نہیں منع کر سکتے تھے۔ لیکن اللہ کی شفقت، اللہ کی محبت، اللہ کا کرم ہے یہ کہ اللہ نے کہا 2.5 میرے راستے میں دے دو، غریبوں کو دے دو، مسکینوں کو دے دو، مسافروں کو دے دو، اور اسی طریقے سے قرض داروں کو دے دو۔ حال یہ ہوگا کہ جو 97.5% تمہارے پاس بچا ہوا ہے اس میں برکت نازل فرما دیں گے، اس کو بڑھا دیں گے، اس کو پاک کر دیں گے، تمہارے نفس کو پاک کر دیں گے، تم کو انعام دیں گے، دنیا میں بھی دیں گے، آخرت میں بھی دیں گے۔ حال تو یہ ہونا چاہیے، انصاف کا تقاضا تو یہ تھا کہ جب ہم کو کوئی آرڈر مل جائے تو ہم کو چاہے اس پر کچھ ملے یا نہ ملے، ہم کو تو وہ کام کرنا ہی تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جہاں حکم دیا، جہاں آرڈر دیا، اسی کے ساتھ یہ کہہ دیا کہ تم کو انعام بھی ملنا ہے۔ کل انعام ملے گا جنت کی شکل میں، کل انعام ملے گا جنت میں جانے کے لیے اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ 5 چیزیں ہیں، ان 5 چیزوں میں سے ایک زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا۔ جب کوئی قوم زکوٰۃ نہیں دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ، حدیث پاک کا مفہوم میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ حال یہ ہے کہ اس قوم سے بارش کو روک لیتے ہیں۔ جب کوئی قوم زکوٰۃ نہیں دیتی ہے تو حال یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو جاتا ہے کہ سالی کا سوکھا پڑ جاتا ہے۔ اگر جو ہے اناج آتا بھی ہے مارکیٹ میں تو ہم خریدنے کے لائق نہیں بچتے، مہنگائی بڑھ جاتی ہے۔ یہ جو مہنگائی ہمارے دور میں ہے یہ گویا کہ ہمارے بدعمالی کا نتیجہ ہے۔ ہم کسی سرکار کو کیوں کوسیں، ہم دوسروں کو کیوں کوسیں، ہم دوسروں کو کیوں جو ہے تانا دیں اور برا بھلا کہیں؟ ہم کو سب سے پہلے اپنے گریبان میں منہ ڈال کر کے اپنے سر کو، اپنے منہ کو دیکھنا چاہیے، اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، کہ اسلام کے سارے احکامات پر ہم عمل کر رہے ہیں۔ اگر زکوٰۃ پوری ادا کی جائے گی تو حال یہ ہوگا کہ غریبوں کی غربت ختم ہو جائے گی، معاشرے سے غربت ختم ہو جائے گی، اور جو وہ ایک طبقہ ہے جو ان بیلنس ہو چکا ہے، جو ایک دم مالداری کے معیار سے نیچے گر چکا ہے، اس کو اٹھانے میں مدد ہوگی۔ آخری بات کہہ کر کے اپنی بات ختم کریں گے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے عالم گزرے ہیں ہندوستان کی سرزمین پر، اور باقاعدہ انہوں نے ایک کتاب لکھی، وہ شرافہ کتاب ہے جس کا نام حجت اللہ البالغہ۔ اس میں زکوٰۃ کے 2 مقصد انہوں نے بیان کیے ہیں، بہت زبردست مقصد ہیں، لیکن حال یہ ہے کہ آج وہ مقصد ہمارے سامنے پورے ہوتے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ پہلا مقصد انہوں نے بتایا کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے ہمارا نفس پاک ہوتا ہے، ہمارے اندر سے اللہ کی محبت گویا کہ ظاہر ہوتی ہے، مال کی محبت دل سے نکلتی ہے۔ پہلا مقصد یہ ہے، اگر ہم زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں اس کے بعد ہمارے اندر کنجوسی ہے، اس کے بعد اگر ہمارے اندر مال کی محبت زیادہ ہے اللہ کے مقابلے میں، تو زکوٰۃ کا مقصد جو ہے ہم کو حاصل نہیں ہوا۔ دوسرا مقصد جو بتایا زکوٰۃ ادا کرنے کا، وہ مقصد یہ ہے کہ معاشرے میں، سوسائٹی میں غربت کا ختم ہو جانا، جو غریب طبقہ ہے اس کو اٹھا کر کے مالدار کے طبقے میں داخل کر دینا اور غربت کو ختم کر دینا۔ اور یہ نظارہ باقاعدہ امت نے دیکھا ہے، دنیا نے دیکھا ہے، تاریخ نے دیکھا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے پیشن گوئی کی تھی اپنے زمانے میں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایک جو ہے باقاعدہ خاتون اپنے سواری پر سوار ہو کر کے سونا چاندی لے کر کے نکلے گی، اور اس کو جو ہے کوئی چھیڑنے والا نہیں ہوگا، اور زکوٰۃ دینے کے لیے کچھ لوگ نکلیں گے لیکن زکوٰۃ لینے والے اس کو کوئی نہیں ملیں گے۔ یہ دور آیا حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں، ان کے زمانے میں 2 سال کی ان کی حکومت ہے، لیکن 2 سال میں زکوٰۃ کا ایک ایسا نظام قائم کر دیا اور اکنامک سسٹم اتنا زبردست بنا دیا، فائنینشیل سسٹم اتنا زبردست اور مضبوط کر دیا کہ حال یہ تھا کہ ایک آدمی اگر پورے ملک میں نکلتا تھا زکوٰۃ لے کر کے تو زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں بچتا تھا۔ کیوں نہیں ملتا تھا؟ اس لیے نہیں ملتا تھا کیونکہ زکوٰۃ کا سسٹم ایسا ہو گیا تھا کہ کوئی غریب ہی نہیں بچا تھا، کوئی زکوٰۃ کا مستحق ہی نہیں بچا تھا۔ لہٰذا اگر ہم بھی زکوٰۃ کے فارمولے کو سمجھ لیں اور زکوٰۃ کا جو طریقہ ہے اس طریقے سے ادا کرنے والے ہو جائیں، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے، اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے حکم کو سمجھتے ہوئے، اور پوری زکوٰۃ ادا کرنے والے ہو جائیں، مال کی محبت کو دل سے نکال کر کے اللہ کی محبت کو دل میں بیٹھا کر کے اگر ہم یہ کام کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس کے اثرات دکھیں گے، اور دنیا دیکھے گی جیسے پہلے دنیا نے دیکھا تھا، آج بھی دنیا دیکھے گی اور دنیا بدلے گی اور لوگوں کا ذہن بدلے گا اسلام کے تعلق سے انشاءاللہ۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو انشاءاللہ اللہ کی طرف سے وعدے ہیں اور اللہ کی طرف سے مدد و نصرت کا فیصلہ بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہر صاحب نصاب کو پوری زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔